بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص گارنٹی لے اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی، اور جو گارنٹی لے اپنے دونوں رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یقیناً سب سے بہتر مسلمان وہ ہے اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے، جس کی زبان کی برائیوں سے، اس کے زبان کی شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کس عمل سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی کون سا عمل انسان کو سب سے زیادہ دوزخ میں پہنچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا الاجوفان الفم والفرج، دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی، ایک شرمگاہ اور ایک زبان۔ ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے تعلق سے لاپرواہی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر شخص بلا تحقیق کی بات بیان کرتا جا رہا ہے۔ زبان کی برائی سے مراد صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا، زبان سے نکلی ہوئی ہر غلط بات یہ زبان کی برائی ہے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والی ہر وہ بات جو غلط ہو اس سے زبان کو بچایا جائے، خواہ وہ بات جھوٹ ہو یا وہ بات بلا تحقیق کی بات ہو یا وہ بات ایسی ہو جس سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، اختلاف پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ہر وہ چیز جو زبان سے نکلے اور وہ اس میں خیر نہ ہو، اس سے زبان کو محفوظ رکھنا یہ زبان کی حفاظت ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، جو شخص ایمان والا ہے، تو یا تو وہ کوئی بھلی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ انسان اگر کوئی بھلی بات نہیں بول سکتا تو خاموش رہنا ہی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو کسی برائی سے، کوئی غلط بات بولنے سے زبان کو بچا لینا، خاموش رہنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیک کام، ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ زبان سے نکلی ہوئی غلط بات اور بنا تحقیق کی بات، افواہوں سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں قرآن پاک میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ولید بن عقبہ کو ایک قبیلہ بنی مستلق کے پاس زکوٰۃ وصولنے کی غرض سے بھیجا۔ حضور عام طور پہ زکوٰۃ وصولنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں اپنی طرف سے کسی شخص کو بھیجا کرتے تھے۔ اتفاق سے جس شخص کو حضور نے اس علاقے میں بھیجا، ان میں اور علاقے والوں میں اسلام سے پہلے کی کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب یہ وہاں پر اس علاقے میں پہنچے تو وہ لوگ ان کو آتا ہوا دیکھ کر ایک بھیڑ کی شکل میں ان کی طرف آنے لگے۔ ان کو ایسا لگا، جو زکوٰۃ وصولنے کے لیے گئے تھے، کہ شاید یہ لوگ پرانی دشمنی نکالنے آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ فوراً واپس آئے، انہوں نے حضور کو یہ خبر دے دی کہ وہ لوگ تو مرتد ہو گئے، اسلام سے لوگوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی کہ پورا قبیلہ بنی مستلق ہی اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا، تو حضور بہت ناراض ہوئے۔ چنانچہ حضور نے صحابہ کے ایک لشکر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس قبیلے کے پاس بھیجا، اور حضور نے انہیں یہ تنبیہ کر دی لشکر کو کہ جب تم وہاں پہنچو تو پہلے تحقیق کر لو کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ وہ لوگ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور اگر خبر صحیح ہو تو ان پہ حملہ کرو۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور رات کے وقت میں انہوں نے شہر کے باہر ہی پڑاؤ ڈالا، خیمہ زن ہوئے، تو انہوں نے اپنی طرف سے جاسوس روانہ کیے رات کے میں پتہ لگانے کے لیے کہ واقعہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے جا کر، جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں۔ وہاں پر مغرب اور عشاء کی اذان اور نماز ہوئی۔ پھر صبح کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود علاقے میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ آخر حضور کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو مار ڈالنے کے لیے کیوں آگے بڑھے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم مارنے نہیں گئے تھے، ہم تو استقبال کے لیے گئے تھے۔ جب ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص زکوٰۃ وصولنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل گئے تھے. تو بات تو در حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ استقبال کے لیے آئے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ لوگ انہیں مار ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لیتے اور فوراً بلا تحقیق کے حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو بہت سی معصوم جانیں جاتی. اسی موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً تسلیم مت کرو، اسے مان مت لو، بلکہ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو اس کی کہ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے. اس پہ کسی طرح کا ری ایکشن دینے سے پہلے بات کی تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ طور پہ غلطی سے تم سے ہو جائے اور بعد میں تم پشیمان ہو، شرمندہ ہو. اس سے معلوم ہی چلتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو آپ نے پرکھ نہیں لیا ہے، جانچ نہیں لیا ہے، جو معتبر نہیں ہے، اس کی ہر بات کو ماننا گناہ ہے. اور خاص کر سے وہ بات جس کا تعلق دین سے ہے. کوئی شخص دینی اعتبار سے معتبر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے اور معتبر عالم نہیں ہے، محقق نہیں ہے، ٹیلنٹڈ نہیں ہے، جس کا معتبر ہونا مشہور نہیں ہے، اگر وہ قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات بیان کرتا ہے اور اسے آپ بنا تحقیق کے مان لیتے ہیں محض اس وجہ سے کہ واٹس ایپ پہ بات آئی ہے، یہ بات جرم ہے. بلکہ دینی معاملات میں کسی بات کو بلا تحقیق کے مان لینا اور پھر آگے چلا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. آج یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہر ایرا شخص دین کی بات میں آ کر اپنی باتیں چلاتا ہے اور مفتی بنتا ہے اور فتوے دیتا ہے، جس سے کوئی تحقیق نہیں، جس کا کوئی مطالعہ نہیں، جس نے پڑھا نہیں ہے، جو معتبر عالم نہیں ہے. ہر شخص قرآن اور حدیث کے بارے میں اپنی رائے زنی کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ کوئی شخص اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی بات اپنی رائے سے، اپنی طرف سے کہے، پڑھے لکھے بغیر، علم کے بغیر، چاہے اس کی بات صحیح بھی ہو اتفاق سے، تو بھی اس کو گناہ ملے گا. فقط اخطا، تو بھی اس نے گناہ والا کام کیا. تو آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے اسے مان لیتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کے واٹس ایپ پہ کوئی میسج آتا ہے محض اس وجہ سے کہ اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اس میں حدیث کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، قرآن کی آیت کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، اسے مان لینا گناہ ہے. اسے بنا تحقیق کے اسے مان لینا اور آگے شیئر کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی. بہت ممکن ہے کہ کسی نے غلط اس میں لکھ دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کسی نے اس میں ایڈیٹنگ کر دی ہو، کیونکہ کسی کا میسج آئے اور آپ اس کو بدل کے کچھ اور لکھ دیں، ایسا ممکن ہے. تو ہو سکتا ہے کسی آدمی نے صحیح لکھا اور بعد میں اس نے کسی دوسرے آدمی نے اس کی نیت غلط اس نے کاٹ دیا ہو. اس لیے جب تک معتبر ذریعے سے کوئی بات معلوم نہ چلے آپ اسے تسلیم نہیں کریں. معتبر ذریعوں سے دین کو سیکھنا ضروری ہے. لہذا کسی بڑے عالم جو معتبر ہیں آپ کے نزدیک، ان کی آفیشیل ویب سائٹ، ان کے اپنی طرف سے کوئی بیان جب تک نہیں آتا، ان کے اپنے آفیشیل چینل سے جب تک کوئی بات نہیں آتی، اس بات کو معتبر ماننا صحیح نہیں ہے. کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کسی کی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں اور غلط بات پھیلا دیتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معمول تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے. حتیٰ کہ جو صحابہ علم میں مشہور ہیں، جو علم میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، وہ لوگ بہت ہی زیادہ بہت اجتناب کرتے تھے، بہت احتیاط برتتے تھے. لہٰذا حدیث کے سلسلے میں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کے میری طرف غلط بات منسوب کرتا ہے، مجھ سے کسی بات کو جوڑ دیتا ہے بلا تحقیق کے اور قصداً جان بوجھ کے کرتا ہے ایسا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارِ، میری طرف سے کوئی بات اگر جھوٹی کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے جہنم میں ضرور داخل کرے گا. یہ حدیث صحیح میں ہے. لہٰذا بہت احتیاط کرنا چاہیے. صحابہ کرام جو پوری امت میں سب سے زیادہ علم دین رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا علم سب سے زیادہ گہرا، انہوں نے خود اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا. ان کا معاملہ دین کے سلسلے میں کیا تھا؟ جن صحابہ کا نام علم میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے ان میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شاگرد، ان صحابی کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہفتے میں صرف ایک روز حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، روزانہ نہیں پڑھاتے تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. پہلے کتاب تو ہوتی نہیں تھی کہ لکھ کے محفوظ رکھا ہو، وہ لوگ اب یاد کی ہوئی چیزیں بیان کرتے تھے. تو ہفتے میں صرف ایک روز بیان کرتے تھے. اور جب وہ حدیث پڑھانے جاتے، حدیث کا درس دینے جاتے، تو ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی خوف کی وجہ سے.
کہیں حضور کی طرف سے کوئی بات کہنے میں غلطی ہو جائے، اس اندیشے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا، اغرقت عیناہ وانتفخت اوداجہ، اور ان کی گلے کی رگیں پھول جاتی تھیں خوف کے مارے، اور بار بار وہ کہتے تھے شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں صحیح ورڈ نہیں بول پا رہا ہوں۔ تو صحابہ کا یہ حال تھا۔ ایک مشہور تابعی ہیں عبد الرحمن ابن لیلہ، انہوں نے اپنے استاذ صحابی جلیل، ایک بڑے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، مطالبہ کیا کہ ہمیں حدیث پڑھائیے، حدیث نام رسول، ہمیں حدیث پڑھائیے، حضور کی کوئی بات ہمیں سنائیے۔ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے جواب یہ دیا، کبرنا و نسینا والحدیث عن رسول اللہ شدید۔ انہوں نے معذرت کر لی، ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بڑھاپے سے انسان بھولنے لگتا ہے، اور حضور کی بات بیان کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لہٰذا انہوں نے حدیث نہیں سنائی۔ صحابی ہیں، بہت فی نفس فطری طور پہ بہت محتاط ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ حضور کی حدیث سنانے سے احتیاط برت رہے ہیں، اور یہ خود اپنی کمزوری ظاہر فرمائی کہ کبیرنا و نسینا، کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے اور بھول ہونے لگی ہے، نسیان ہونے لگا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مشغلہ دین نہیں ہے، اور مزید یہ کہ ان کے پاس ایسا قوی ذہن بھی نہیں ہے کہ وہ ورڈ کو بیانی بائی ورڈ یاد رکھتے ہوں، اور وہ لوگ دھڑلے سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایک اور تابعی ہیں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، میں ان کے ساتھ 1 سال پورا وقت گزارا، اس 1 سال میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی کوئی بات یہ کہہ کر بیان نہیں کی کہ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہ کسی بھی بات کو حضور کی طرف منسوب کرنے سے بہت ڈرتے تھے، اور آج ہم میں سے ہر شخص، اکثر لوگ ملتے ہیں انہیں کچھ یاد بھی نہیں ہوتا، واٹس ایپ سے سن کر آتے ہیں، کسی کی بیان سے سن لیتے ہیں، کسی غیر معتبر شخص کے بیان سے سن لیتے ہیں، یا سنے ہوتے ہیں تو بھول جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، پرانی باتیں سنے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، یہ حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، حدیث میں ایسا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ قیامت کے قریب کے زمانے میں بہت پھیل جائے گا، اور علم اٹھ جائے گا۔ ایسے ہی علم اٹھتا ہے، جب غلط باتیں پھیلائی جائیں گی تو صحیح باتیں چھپ کے رہ جائیں گی، اور علم اٹھ جائے گا، اور علم کا اٹھنا اور جھوٹ کا پھیلنا یہ قیامت کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک ایسا لفظ بول جاتا ہے نادانستگی میں، انجانے میں کوئی ایک ایسا ورڈ بول جاتا ہے جو ایک ورڈ یذل بہا الی النار، ایک ورڈ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔